اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چونکہ عنقریب رمضان کی آمد ہے اور شاید ہمارے دو پروگرام آج ہے کل ہے اور پھر ایک دفعہ ہمیں اگر موقع مل گیا تو دو پروگرام اور کرنے کا موقع ملے گا، تو بہتر محسوس ہوا کہ رمضان سے متعلقہ چند مسائل آپ کی خدمت میں خاص طور پر ذکر کر دیے جائیں. سب سے پہلے روزہ چھوڑنے کے اعذار سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ کچھ ایسے عذر ہوتے ہیں جس کی بنا پر اگرچہ روزہ فرض ہے لیکن شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے. ان میں سے سب سے پہلا عذر ہوتا ہے سفر. پہلے سفر کی تعریف، شرعی سفر کی تعریف یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا تو وہ شرعی طور پہ مسافر ہو جاتا ہے. یعنی اس میں دو شرطیں ہیں، شہر کی حدود سے باہر نکلنا اور یہ ارادہ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، وہ شرعی مسافر ہو جائے گا. اب یہ اس وقت تک شرعی مسافر ہے جب تک یہ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں داخل نہیں ہوتا. شہر میں داخل ہونے کے بعد دیکھیں گے وہ شہر ہے کیا. اگر تو ایسا شہر ہے کہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ابھی جس کو آبائی وطن کہتے ہیں، یا ایسا شہر میں داخل ہوا ہے کہ جہاں پر یہ مستقل رہائش رکھے ہوئے ہے، جیسے شادی کرنے کے بعد آدمی ٹھہر جاتا ہے، اس طرح کے کوئی آبائی وطن اس کو کہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو جیسے اس شہر کے اندر داخل ہوگا تو مسافرت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ ہم کسی کام کے لیے بعض وقت شہر میں جاتے ہیں تو ہم شہر میں پہنچے تو اب یہ دیکھیں گے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے یا نہیں. اگر اس ایک مقام پر ہی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب مسافرت ختم ہو گئی، مقیم ہو گئے. لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب بھی مسافرت باقی رہے گی. اسی طریقے سے اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن ایک مقام پر نہیں، آپ کراچی سے چلے ہیں اور آپ نے کہا لاہور میں 3 دن ٹھہروں گا، پھر میں پنڈی چلا جاؤں گا 2 دن وہاں، پھر پشاور ہے، پھر کوئٹہ ہے، اس طرح متعدد شہروں میں 3 4 دن کر کے آپ بالفرض 2 مہینے تک گھر سے باہر رہیں گے. تو یاد رکھیں کہ جب تک گھر واپس اپنے شہر کی حدود میں واپس نہ آ جائیں یا آبائی وطن آپ کا ہے کہیں باہر ادھر تک نہ پہنچ جائیں، جتنا آپ یہ ٹریول کرتے رہیں گے آپ شرعی لحاظ سے مسافر ہیں اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے. اور شریعت اللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آگے کیا کیا ماحول ہوگا، کس طریقے کی جدید ایجادات ہوں گی، کتنے سہولت والے سفر ہوں گے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے نفس سفر کو بنیاد بنا کر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. لہٰذا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جہاز کا سفر تو بڑا آسان سا ہوتا ہے لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے. ہم اپنی عقل سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے قیامت تک کیا کچھ ہوگا. اس کے باوجود اس نے رخصت دی ہے تو بہرحال کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن روزہ رکھنا ہمارے حق میں روزہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی دوران سفر بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، یہ افضل ہے. لیکن اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. دوسرا ہے حمل. اگر کوئی بہن ہماری خاتون حاملہ ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن یہ روزہ ان کے لیے باعث ضرر ہو، اس وقت باعث تکلیف ہو، باعث نقصان ہو تب. اور اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثبوت ہوگا. یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر تو تھوڑا بہت خوف خدا بھی رکھتا ہو، وہ یہ کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی جان کو یا بچے کی جان کو نقصان ہوگا، جیسے پانی کی کمی وغیرہ سے ہو جاتا ہے. اور غذا چونکہ ماں مستقل نہیں کھائے گی 30 دن تک، مطلب بیچ میں اگرچہ کھائے گی افطار کے بعد یا سحری میں، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایک طویل گیپ کی وجہ سے بعض بہنیں کمزور ہوتی ہیں تو بچے کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خوف ہوتا ہے. ایسی صورت میں بہن اس ڈاکٹر کی ہدایت پر روزہ چھوڑ سکتی ہیں. نمبر 2، سابقہ زندگی کا تجربہ. کہ پہلے کبھی پیگنینسی تھی، رمضان آیا، روزے رکھے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. یا پھر موجودہ مشاہدہ کہ نہ ڈاکٹر نے کہا ہے نہ پہلے کوئی تجربہ، لیکن روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی شدید قسم کی. تو یہ موجودہ مشاہدہ جو ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک شرعی طور پر عذر بنتا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، یا شرعی عذر کے لیے ثبوت بنتا ہے کہ اب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو ایسی بہن چھوڑ سکتی ہیں. تیسرا ہے بچے کو دودھ پلانا. اس میں بھی یہی بالکل تفصیل ہے جو ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتی کہ دودھ بھی پلائیں اور روزہ بھی رکھیں، انتہائی نقاہت اور کمزوری ہو جائے گی، اس لیے آپ بچے کو فیڈ کروائیں.
اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ کوئی دوسرا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر تو بدرجہ والا ماں کے لیے تھوڑے سے ایسے رعایتیں نکلتی ہیں کہ جس میں ماں روزہ چھوڑ کر اپنے بچے کو فیڈ کروائے۔ اور اسی طرح سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ تھا کہ بچے کو آپ کوئی بہن دودھ پلا رہی تھیں، روزہ رکھ لیا تھا اور بچے کی طبیعت خراب ہوئی یا عورت کی خراب ہو گئی، یا موجودہ مشاہدہ۔ چوتھا مرض ہوتا ہے۔ ہر مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے، وہی مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنے گا، یا ایک ہم ثبوت کہہ سکتے ہیں کہ ثبوت بنے گا کہ جس کو 3 طریقوں میں سے کسی ایک سے ثابت کیا جائے۔ جیسے بھی آپ کو عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ مرض ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ہلاک ہو جائے گا یا اس کو شدید نقصان ہوگا، یا مرض ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بہت دیر میں ٹھیک ہوگا اور وہ باعث تکلیف ہے بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہوگی کہ ڈاکٹر مشورہ دے تب، یا آپ کا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا یا موجودہ مشاہدہ تھا، تب روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ صرف تھوڑا سا آنکھ میں درد ہوا، تھوڑا سر میں درد ہوا اور چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پانچواں ہے بڑھاپا۔ اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، مرد ہیں یا خاتون ہیں، اور وہ اپنے بڑھاپے کی نقاہت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اگر آئندہ کبھی زندگی میں افاقے کی امید ہو کہ شاید طاقت آ جائے تو پھر آئندہ زندگی میں قضا کریں گے، اور اگر امید نہیں ہے کہ اب یہ کمزوری ختم ہوگی بلکہ جیسے جیسے ارذل العمر میں آدمی جاتا ہے تو اس کے بڑھنے کے ہی روشن امکانات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ بات کی بحث ہے، ابھی تو یہ ہے کہ یہ بڑھاپا بھی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بہت سے بوڑھے اور ہماری بزرگ خواتین روزہ رکھتے ہیں کمزوریوں کے باوجود، اور ان میں اللہ تعالیٰ روحانی طاقت اور ہمت پیدا کر دیتا ہے اور وہ آسانی سے روزے پورے کر لیتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، رکھ لے، روزہ رکھے۔ اگر نہیں رکھتا تو بہرحال بڑھاپا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بنتا ہے۔ آٹھواں ہے کہ آٹھواں اور کچھ اور بھی ہے، میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر منتظر ہے، پہلے سائل سے کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنا یہ مسائل کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بولیے۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ضعیف العمر بیوہ ہے، ان کی خدمت خیال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنے روزوں کا کفارہ کتنا دے سکتی ہے؟ کیونکہ وہ روزے رکھنے کی اس میں ہمت بھی نہیں ہے اور اسے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جی جی، بس یہی مجھے پوچھنا تھا کہ ان کا روزے کا کفارہ کتنا ہوگا؟ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور بس یہی ہے سر۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، آٹھواں ہے خوف ہلاکت، یعنی اگر روزہ رکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی کمزور قسم کا شخص ہوتا ہے بیچارہ، بہت ہی کمزور، کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو سانس ہی بند ہو جائے گا اس کا اور عقل معاف ہو جائے گی بالکل، تو خوف ہلاکت ہو، خوف ہلاکت عقل ہو کہ عقل معاف ہو جائے گی، مخبوط الحواس پاگل سا ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے لیے بھی اسی طرح پہلے اچھی طرح اطمینان قلب درکار ہے، اچھی طرح اس کے ثبوت حاصل کیے جائیں۔ کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے روزے کے، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا اور ہاتھوں میں آ گئے، یا موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھا اور تڑپنے لگا آدمی اور ایسی حالت خراب ہو گئی، منہ میں پانی ڈال رہے، آنکھیں بند ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، تو ایسی کمزوری یہ شرعی طور پر عذر بنتی ہے۔ ایک عذر ہوتا ہے اکراہ، کسی نے گن پوائنٹ پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ مثلا کسی نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں گولی مار دوں گا، اور ہے وہ پاگل اور خپتی قسم کا، اور پتہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو واقعی گولی مار دے گا، تو اب یہ اس کی شرارت سے اور اپنی جان جانے کے خوف کی وجہ سے جان بچانے کے لیے روزہ ترک کرنا شرعی طور پر جائز ہو جائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، میرے نا 3-4 سوال ہیں۔ بولیے۔ جی ایسا، پہلے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ جو اگر کسی کے ذمہ بہت زیادہ یہ قضا نمازیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 8-10 سال کی جیسے ہیں، جی، تو وہ اگر وہ ادا کرنا چاہیں تو جو 4 والی نمازیں ہیں، یعنی ظہر اثر عشاء، وہ 2 کر کے ادا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہ کہا گیا ہے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے فجر کی نماز تک اگر بیٹھیں تو وہ فجر تک بیٹھنا ضروری ہے یا ہم عشاء کی اشراق تک بیٹھیں؟ اور یہ نا ساتھ میں اگر ہم کسی چیئر پہ یا چرپائی پہ بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں ساتھ اسی کمرے میں، اور یا واش روم جانا پڑے پھر؟ اچھا، اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آخری صحابی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ان کا کیا نام ہوگا آخری جو ہے؟
اچھا اور ایک منٹ پوچھنا تھا آپ ہی نے یہ کیا ایک منٹ بہن آپ نے تو ٹرین چلا دی پوری زبردست قسم کی. سوری یہ نام کا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں وہ میں کہ آخری صحابی رضی اللہ عنہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کا کیا نام تھا؟ اچھا اور اچھا اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو مطلب آپ نے لہسن پیاز کا کہا تھا نا بھی وہ اتنا کھا کے مسجد میں نہ جائیں اور یہ وہ جی تو ہم خواتین کا تو یہی کام ہوتا ہے. پھر اب ہمارے پاس اگر تھوڑی بہت اسمیل ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ حالانکہ بہت اچھے سے ہاتھ دھوتے ہیں سب کچھ. جی 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 تو وہ پھر ہمیں تھوڑا سا یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے نا. اور ساتھ میں اب جیسے رمضان آ رہا ہے تو ہم نے افطاری کا سارا کام کرنا ہوتا ہے, دھواں اسمیل سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. جی جی میں سمجھ گیا. ایک مختصر سا بریک لیں گے, انشاءاللہ جوابات دیتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کال لیتے ہیں پھر جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. سر یہ پوچھنا ہے کہ ٹیسٹ بیبی کے حوالے سے کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کیا چیز؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرانا اپنی. جی اور جو دوسرے یہ کہ سر میرا آپریٹ ہوا ہے تو اس میں سے 1 ماہ سے مسلسل پیپ نکل رہی ہے اور تو اس کو ڈاکٹر نے اسٹچ بھی نہیں کیا. اچھا تو اس کے لیے نماز کے لیے میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ کی خدمت میں روزہ چھوڑنے کے آزار ذکر کر رہے تھے. ایک میں نے ابھی ذکر کیا تھا خوف ہلاکت. میں نے عرض کیا تھا کہ کمزوری انسان کے اندر بہت زیادہ ہو اور ڈاکٹر یہ کہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے تو ہلاکت ہی ہو جائے گی, یا سابق زندگی کا تجربہ ہے یا موجودہ مشاہدہ ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اچھی طرح اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی کام کرتا ہے, جیسے جاب وغیرہ کر رہا ہے اور اس کا کام بہت یعنی ہارڈ ورک ہے, بہت زیادہ سخت کام ہے, اور اس کے بغیر اس کے پاس اپنے گھر بار چلانے کے لیے, اپنا گزارا کرنے کے لیے متبادل کوئی ذریعہ موجود نہ ہو, تو ایسی صورت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے عرب کنٹریز کے اندر مزدور طبقہ دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے. اب وہاں پر ان کا یونیفارم بھی لازم ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ بڑا نائلون کے کپڑے کا بنا ہوتا ہے اور بہت ہی گرم قسم کا ہوتا ہے. اور اگر یہ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کرنا ہو تو باقاعدہ ہیلمٹ پہننا بھی ان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور دھوپ ایسی ہوتی ہے کہ 5-10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھ لے آدمی چکرا کر گر جائے. یہ انہی کی ہمت ہوتی ہے, پتہ نہیں بیچارے کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اس طرح ہارڈ ورک کر رہا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا ہی نہیں ہے اور کوئی میری مالی مدد کرنے والا نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان میں نوکری چھوڑ دیں تو پورے مہینے میں کوئی چیز بیچ کر ہی گزارا کر سکوں, بھی کوئی ایسا آسرا نہ ہو, تو ایسا شخص مجبور محض کہلائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزہ چھوڑنے پر درگزر فرما دے گا. ہاں اگر ٹائم پیریڈ کم کر دیا گیا ہے رمضان میں, جیسے بعض اوقات مزدوری کا اوقات کم کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس دھوپ کا عادی ہو چکا ہے اور وہ کر سکتا ہے تو پھر تو وہ کرے. لیکن وہی میں نے عرض کیا کہ اگر ہلاکت کا صحیح خوف پیدا ہو جائے تو یہ ہارڈ ورک بھی اس کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے, لیکن تمام تر شرائط اور قیودات کے ساتھ جو میں نے ذکر کی ہیں. ایک کالر مزید دیتے ہیں پھر جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نا گردوں کا مسئلہ ہے نا, اسمال کڈنی, تو میں روزے نہیں چھوڑنا چاہتی نا. جی تو اگر میں روزے رکھوں تو پانی کی اور کمی ہوگی یا کریٹینائن یا یوریا جو بھی ہے اس میں مزید اور اضافہ ہو جائے گا نا. جی 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 تو کائنڈلی آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ میں روزے نہیں رکھوں تو میں کیسے ان کا اجر دے سکتی ہوں, کیا کر سکتی ہوں برائے مہربانی. جی میں بتاتا ہوں. اور ہاں جزاک اللہ. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر میں آتا ہوں. 2 چیزیں اور ہیں بس اس میں. ایک ہے کہ جہاد, جیسے ہماری فوج ہے اگر یہ سرحد پہ جنگ کر رہی ہے, جیسے اب ہمارے ملک کی حالات ہیں کہ سرحدوں کے اوپر بعض اوقات بہت سخت ہارڈ ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کی ہر وقت ایکٹیو رہنا ہوتا ہے, بعض اوقات جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسے جو ہمارے سپاہی وہاں پر, ہمارے فوجی بھائی وہاں پر ہیں, یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ رکھنے پر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور پھر اسلحہ چلانا اور مسلسل نگرانی کرنا اور دھوپ میں رہ کر بعض اوقات ڈیوٹی ہوتی ہے, ہم وہ کام پورا نہیں کر سکیں گے, تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کہ ان کے لیے اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اور افضل ہے. اور جیسے آپ سمجھتے بھی ہیں اگر سرحد پہ ذرا بھی مسائل ہوں تو کس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر حالات بدلتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے اگر یہ روزہ رکھنے میں بہت دقت اور شدید حرج محسوس کرتے ہیں اور ڈیوٹی کے اندر پھر غفلت پیدا ہونے کا قوی امکان ہو تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے. ایسے اگر کوئی بہن حیض و نفاس میں مبتلا ہے تو حیض و نفاس شرعی عذر ہے,
کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے حیض و نفاس سے، یعنی عورت کے روزہ رکھنے کے لیے حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں اور مسائل بھی لے لوں گا، ورنہ کل بھی ہم لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ مسائل لے لیتے ہیں۔ ایک آفر کویسچن میرے پاس آیا تھا، ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ کیا بیوی شوہر کو دو بدو جواب دے سکتی ہے؟ جیسے شوہر برا بھلا کہہ رہا ہے، سخت لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، تو کیا عورت بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور ان کے کہنے کے مطابق اگر عورت خاموش ہو کے سنتی رہے تو یہ شوہر لوگ خاموش نہیں ہوتے ہیں، ایک آدھ جواب دے دیا جائے تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہن، یہ شاید آپ کا ایک زندگی کا پاکیزہ تجربہ ہوگا کہ آپ نے کوئی بات سنائی اور آپ کے شوہر خاموش ہو گئے، ورنہ ہر گھر کی کہانی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ کہیں عورت خاموشی سے سنتی ہے، صبر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں کتنی زیادتی کرتا ہوں اور یہ کتنے صبر کر رہی ہے، تو پیار محبت بڑھ جاتا ہے اور آدمی اپنی زیادتی کو خود محسوس کر کے بسا اوقات تائب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے اب آپ تھا کہ آپ نے جواب دیا تو شوہر خاموش ہو گئے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جواب دے تو پھر بات ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ بہت بڑھ جاتی ہے اور شوہر شدید غصے میں آ کے الفاظ طلاق ادا کر دیتا ہے۔ اور کتنی بہنیں مجھے ایسی ملی ہیں جو یہ کہتی ہیں صاحب ہم نے شوہر کے ساتھ لڑائی کی، جھگڑا کیا، اس نے طلاق دے دی، کوئی راستہ نکال دیں، اب ہم بالکل جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی مختلف صورتحال ہیں۔ تو خلاصہ بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اگر زیادتی کر بھی رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا بہت زیادہ حق رکھا ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس میں ہماری کوئی بہن یہ نہ سوچے کہ یہ کیا شوہروں کو بڑا کر دیا ہمیں چھوٹا، آپ کی اپنی ایک عظمت ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال شوہر کا حق ایسا رکھا گیا ہے تو بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے خاموش رہیں۔ اس سے کم از کم یہ ہوگا چلے آپ کا شوہر حوصلہ افزائی میں اور بول رہا ہے، مثلا جیسے بہن نے کہا جواب دیتے تو خاموش رہتا ہے، نہیں خاموش ہو رہا، لیکن آپ کا گھر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ اور اگر آپ جواب دینے پر آئیں گی تو اس میں پھر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، معاملے آگے بڑھتے ہیں، کچھ آپ زیادتی کریں گے، کچھ وہ زیادتی کرے گا اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور پھر انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا، شریعت بھی اسی بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ بہنیں اس ظلم کو اگر شوہر ظلم کر بھی رہا ہے تو برداشت کر لیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مظلوم صبر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے۔ ایک مسجد کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میں اشفاق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بولیں۔ ایک بیوہ ہے جن کے شوہر گورنمنٹ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان سے پینشن لیتی ہیں اور ان کا ایک مکان ہے جو 3 منزلہ ہے، 1 فلور پہ وہ خود اکیلی رہتی ہیں، 2 پورشن کا وہ کرایہ لیتی ہیں۔ تو کیا وہ 2 پورشن کا جو کرایہ وصول کرتی ہیں اس پہ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی اور بس سر، السلام علیکم۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر یہ سوال آیا تھا کہ ایک بیوہ ہیں، ضعیف ہیں اور بیوہ بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بوڑھی خاتون ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ روزے رکھ نہیں سکتی ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ بہن نے پوچھا کہ فدیہ کتنا ہوگا، تو یہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے یہی سمجھ لیجئے کہ آپ اتنی ہی مقدار ایک روزے کا فدیہ ادا کریں گے، جو کم و بیش ہمارے ملک کے حساب سے تقریباً 100 روپے یا 150 روپے بن جائے، زیادہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو آٹا کھایا جاتا ہے اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار یا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو اس کا اندازہ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ 100-125 روپے اگر ایک روزے کے بدلے میں دے دیا جائے تو فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اصول میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں کہ فدیہ وہی دے سکتا ہے یا اس کا دیا ہوا فدیہ روزے کا بدلہ اسی وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ نہ تو ابھی روزہ رکھ سکے اور نہ آئندہ زندگی میں اس کو کوئی امید ہو کہ میں روزہ رکھ سکوں گا یا رکھ سکوں گی، تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ اگر ابھی موجودہ حالات ایسے ہیں، مثلا شدید بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد مکمل صحت ہو جائے گی، پھر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو فدیہ کافی نہیں ہوگا، پھر ان کو ویٹ کرنا ہوگا، روزہ بھی چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کریں گے باقاعدہ۔ لیکن جو آپ نے صورتحال بتائی اس میں یہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کسی کی قضا نمازیں بعض اوقات بہت ساری ہو جاتی ہیں، کئی سالوں کی نمازیں جمع ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھ لیں؟ تو بہن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف سفر کی حالت میں نماز قصر کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قضا نماز ادا کریں، 4 رکعت آپ نے ظہر کی نماز قضا کی اور اس کو 2 کر کے پڑھیں۔ جیسی نماز قضا ہوتی ہے ویسے ہی اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مقیم ہیں، گھر میں ہیں، تو اور ظہر قضا ہو گئی تو 4 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اگر حالت سفر میں تھیں آپ، وہاں پر اگر ظہر قضا ہو گئی تو چونکہ حالت سفر میں قصر پڑی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، لہذا وہ جب بھی آپ ادا کریں، چاہے گھر پر آ کے ادا کریں، وہ قضا آپ 2 رکعت پڑھیں گی۔ لیکن جو مقیم ہوتا ہے، گھر پر ہوتا ہے، اس کی جو نماز قضا ہوتی ہے، جتنی تعداد میں رکعتیں قضا ہوئیں اتنی ہی ادا کرنی ہوں گی، اس میں قصر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ جو تہجد پڑھے اس کے بعد فجر تک بیٹھا رہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یا فجر سے لے کر چاش اشراق تک بیٹھے تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہ کیا حکم شرع ہے؟ یہ فجر کے بارے میں ضرور ہے کہ جس جگہ بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہیں، اس سے جگہ تبدیل نہ کریں اور ذکر الہی کرتے رہیں حتیٰ کہ سورج طلوع کر آئے، تو پھر اس کو اس شخص کے لیے اس طرح کا ثواب ضرور بیان ہوا ہے۔ اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درمیان سے اٹھ کر نہ جائیں، واش روم وغیرہ نہ جائیں، کسی سے گفتگو نہ کریں، کوئی چیز کھا پی نہ لیں، بلا ضرورت چلے پھرے نہیں، اپنے مقام پہ بیٹھے رہیں۔ یہ حدیث میں چونکہ آیا تو اس میں ضرور راز اور حکمت ہے، حتی الامکان وہیں پر بیٹھے رہیں۔ اگر اٹھ کے چلے گئے، بات کر لی، کھا پی لیا، لیٹ گئے، سو گئے، چل پڑے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو برکات حاصل ہونے والی تھیں اس سے انسان محروم ہو جائے۔ ایسے آپ نے پوچھا کہ آپ بستر پہ بیٹھ سکتے ہیں، تو جس مصلی پہ آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر بیٹھیں، اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں، یہی حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ بہن نے کوشچن کیا کہ ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 2 چیزوں میں سے 2 درخت کے الفاظ ہیں، 2 درختوں میں سے کھائے، یعنی لہسن اور پیاز، تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے کیونکہ اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بہن نے اپنے بارے میں پوچھا ہے، اس کو میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، یہ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ آپ نے حدیث بیان کی تھی کہ لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کر سرکار نے فرمایا کوئی ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ ہمارا تو کام ہی لہسن پیاز کا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا، تو کتنا بھی ہم احتیاط کر لیں اور کتنے ہاتھ وغیرہ دھو لیں تو اسمیل تھوڑی بہت رہی جاتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو یہاں 2 چیزیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع فرمایا، نماز کے بارے میں کلام نہیں کیا کہ جب تک لہسن اور پیاز کی بو دور نہ ہو جائے نماز ہی نہ پڑھے، یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ تو اگر کوئی بہن ایسی ہیں جو مسجد میں آ کے بالفرض آپ کے وہاں پہ عرف ہے کہ عورتیں جمعہ یا کوئی اور نماز وہاں جا کے پڑھتی ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کا کوئی بھی ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے دیگر نمازیوں کو تکلیف پہنچے۔ پھر تو بہتر یہ اگر آپ کی اسمیل وغیرہ دور نہیں ہو رہی تو اپنے گھر پہ نماز پڑھیں، یہ آپ کے لیے افضل ہے۔ اور اگر آپ گھر کا مسئلہ ہی معلوم کرنا چاہتی ہیں، باہر کا نہیں، تو اس میں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہو تو انتہائی پاکیزہ ہو کر، صاف ستھرا ہو کر حتی الامکان کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ حتی الامکان نظافت کی کوشش کریں، صابن سے ہاتھ دھو لیا آپ نے، اور بہت بہتر ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا تکلف کر لیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ کہ جو کام کاج کے کپڑے ہیں جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو اس کے علیحدہ کپڑے رکھیں، فوراً اپنے کپڑے بدلے، نماز پڑھی، پھر ان کپڑوں کو اتار کے کام کاج کے کپڑے پہن لیے۔ تو اگر ایسا کر لیں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ یا کوئی ایپرن وغیرہ اپنے سامنے باندھ کر رکھیں کہ زیادہ تر چیزیں اس پہ لگیں، اس کو اتار کے رکھیں تو کپڑے عموماً پھر زیادہ اس میں اسمیل پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو حتی الامکان جتنا آپ تکلف کر سکتی ہوں، حرج میں مبتلا ہوئے بغیر، بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوئے بغیر، وہ اللہ کے لیے کریں گی، آپ ہی کے درجے بلند ہوں گے، ثواب ملے گا۔ اور اگر اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ عذر ہے، تو پھر جیسی حالت میں آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا یا اولاد کا حصول، مطلب اولاد کا نہ ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اولاد کا حصول جو ہے، اولاد کو حاصل کرنا، کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک یقینی گناہ کا ارتکاب کیا جائے۔ چونکہ اس میں بلا عذر ایک ستر کھولنا لازم آتا ہے، چاہے عورت کے سامنے ہی ستر کھولے لیکن بلا عذر یہ منع ہوتا ہے۔ اور حصول اولاد کے لیے بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو شرعی لحاظ سے یہ عذر بنتا نہیں ہے، تو لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر اس میں 50-50 چانسز ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ 100% ایسا ہو جائے۔ تو اس لیے چونکہ بچے کا حصول غیر یقینی ہے، ظنی ہے، اور ستر کا کھلنا کسی کے سامنے جو ایک گناہ ہے
اور بلا عذر یعنی کھولنا وہ یقینی طور پہ موجود ہے، تو ظن کی وجہ سے یقین کو زائل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو اس قدر آزمائش میں ہیں کہ اگر ان کے حمل نہیں ٹھہرتا مثال کے طور پہ تو ان کو طعنہ زنی ہو رہی ہے اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو طلاق دے دی جائے اور پیچھے کوئی سہارا ایسا موجود نہیں کہ اس کو بعد میں کوئی سنبھالے گا، اور وہ ذہنی اذیت میں ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اس سے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ان کی ہلاکت کا خوف ہے یا بیمار ہو جانے کا خوف ہے، یہ مطلب اگر صورتحال کسی مفتی صاحب کے سامنے ہو اور وہ اس کو بنیاد بنا کر، یا بعض عورتیں باطنی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، جب ان کو کوئی اللہ کی نعمت نہیں ملتی تو وہ شکوہ شکایت پر اتر آتی ہیں اور ایسے نازیبہ کلمات اللہ تعالیٰ کی شان میں کہہ دیتی ہے جس سے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، تو اگر کوئی ایسے مفتی صاحب ہیں جو اس قسم کی صورتحال کو دیکھ کر خاص اس عورت کے لیے جواز کا فتویٰ دے دیں تو اس کی گنجائش نکل سکے گی، لیکن اجتماعی طور پر، اجمالی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ مطلقاً اجازت دے دی جائے، اس کو منع ہی کیا جائے گا۔ پھر بالفرض اگر اجازت مل جاتی ہے، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، کہ ایک یہ کہ میاں بیوی کے ہی اجزا لیے جاتے ہیں اور اس شخص کی بیوی کے ہی رحم میں کسی طریقے سے رکھے جاتے ہیں اور حمل ٹھہر جاتا ہے، یہ اگر اجازت مل جائے تو یہ طریقہ صحیح ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ان دونوں کے اجزا لے کر کسی تیسری عورت کے رحم میں رکھا جائے، یہ بھی غلط، اور یہ بھی غلط ہوگا کہ اس مرد کے اجزا ہوں کسی اجنبی عورت کے اجزا میں لا کر اس کی بیوی کے رحم میں رکھا جائے، یا غیر مرد کے اجزا لے کر بیوی کے اجزا سے ملا کر اس بیوی کے رحم میں رکھے جائیں یا غیر عورت کے رحم میں رکھے جائیں، یہ سب صورتیں ناجائز صورتیں، ان سے بچنا ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کا آپریشن ہوا ہے اور زخم سے پیپ مسلسل جاری ہے اور ابھی ٹانکے وغیرہ ڈاکٹر نے کسی مصلحت کی بنا پہ نہیں لگائے ہیں، تو یہ نماز وغیرہ کا کیا معاملہ کریں، وضو کس طرح قائم رکھیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کے لیے اولاً دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عطا فرمائے اور اس مسلسل ذہنی اذیت سے، جسمانی اذیت سے آپ کو نجات عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ایک برادرانہ مشورہ بھی دیں گے، ایک نصیحت بھی آپ سمجھ لیجئے کہ صبر و تحمل کیجیے گا، ایسی آزمائشیں وقتی اور عارضی ہوتی ہیں، کبھی بھی دائمی نہیں رہیں گی، لیکن یہی وقت آزمائش ہوتا ہے کہ جس رب نے ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک اور جو بھی آپ کی عمر مسلسل نعمت عطا فرمائی ہیں، وہ جب کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے تو بعض اوقات ہم ساری نعمتوں کو بھلا کر اس کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مروت والے انسان کا کام نہیں ہوتا، یہ بے مروت کا کام ہوتا ہے کہ کسی کے احسانات لیتا رہے تو تعریف کرے، اور اس کی طرف سے تھوڑی سی اذیت پہنچے تو چشمی کا مظاہرہ کرے، سارے احسانات بھلا کر شکوہ شکایت کرے، برا بھلا کہنے لگ جائے، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی، ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیسے کریں گے؟ مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ماشاءاللہ صبر ہی کر رہے ہوں گے، تو ہمت رکھیے گا۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تسلسل سے ناپاکی جاری ہو اور اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ آپ پاک صاف ہو کر وضو کر کے وقتی فرض ادا کر سکیں، اتنا بھی نہیں ملتا وقت، یعنی وضو کرتے ہیں پیپ نکل آتی ہے، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں ذرا حرکت ہوتی ہے تو پیپ نکل آتی ہے، اگر ایسی صورتحال بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ شرعی معذور ہیں۔ اب جیسے نماز کا وقت آئے آپ تازہ وضو کریں اور نماز ادا کریں، چاہے کتنی پیپ نکلتی رہے، کپڑوں کی ناپاکی، جسم کی ناپاکی یا پیپ کا نکل کر باعث نقض وضو ہونا یعنی وضو توڑنے کا سبب بننا، کوئی بھی چیز آپ کے لیے مانع نہیں ہوگی، رکاوٹ نہیں ہوگی، نہ کپڑوں کی ناپاکی آپ کی نماز کو خراب کرے گی، نہ اس سے وضو ٹوٹے گا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب اگلا وقت آئے تو پھر تازہ وضو کر کے پھر آپ نماز ادا کر لیں، پیپ کا سلسلہ موقوف نہ ہو جائے۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، اگر یہ روزے رکھتی ہیں تو پانی کی شدت سے کمی پیدا ہو جائے گی اور مسائل پیدا ہوں گے، تو اب یہ کہتی ہیں کہ میں فدیہ دوں یا قضا ادا کروں۔ ویسے تو اس کا جواب ضمناً پہلے ایک مسئلے کے تحت گزر چکا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہوگا، خود اپنے اوپر غور کر لیجئے۔ اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی صورتحال یہ ہے لیکن انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گی کہ آرام سے آپ روزے رکھ سکتی ہیں، پھر تو آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا، آپ روزے قضا کر لیں وقتی طور پر، اور جب آپ کو وہ وقت آئے کہ آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں تو پھر ان کی قضا ادا کرنی ہوگی، ان کا حساب کتاب بنا کے رکھ لیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ امید نہیں ہے کہ آگے چل کر آپ کو ایسی صحت ملے کہ آپ اس طرح کے نقصانات کا شکار ہوئے بغیر روزہ رکھ لیں، تو پھر آپ کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دائمی مرض ہے، اب آپ کو شفا کی امید نہیں ہے، اس صورت میں آپ پھر ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتی ہیں۔
لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ خوب سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. اگر کسی چھوٹے سے مسئلے کو جان بوجھ کے بڑا بنا کر انسان فدیہ دے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بڑا نہیں بن جائے گا ہماری سوچ کی وجہ سے, اور یہ فدیہ اس روزے کا بدلہ نہیں بنے گا, قضا ہی کرنی ہوگی. تو اس لیے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں. اگر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ نہیں روزہ رکھنا میرے لیے شدید نقصان کا باعث ہے, آگے بھی صحت کی امید نہیں, تو فدیہ دیں. اگر امید ہو تو پھر آپ روزہ ابھی تو چھوڑ سکتی ہیں, بعد میں اس کی قضا کر لیجئے گا. ایک یہ کہتی ہیں کہ ایک بیوہ خاتون ان کے شوہر ریٹائر ہوئے, ان کی پینشن بھی آتی ہے, 3 منزلہ مکان ہے جس میں سے 2 منزلہ جو عمارت ہے وہ کرائے پہ چڑھائی ہے, اس کا کرایہ بھی انہی خاتون کے پاس آتا ہے, تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ دیکھیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی بیوہ ہے یا نہیں ہے, کرایہ آتا ہے یا نہیں آتا, نوکری کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جس کو مالدار اور غنی کہتی ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے, وہ چاہے یتیم ہو, وہ چاہے بیوہ ہو, وہ چاہے مطلب کوئی جاب کر رہا ہو یا کر رہی ہو, اصل غنی ہونا ہوتا ہے. اور غنی کا مطلب یہ ہوتا ہے, یعنی مالدار جس کو شریعت کہتی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اتنا روپیہ ہو کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں. 45,000 46,000 47,000 یہ ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. یا اتنا مال تجارت ہو, یعنی ایسا مال جس کو بیچنے کی نیت سے بنایا ہے, تیار کیا ہے, یا بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہے, یہ اتنا ہو کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. اسی طرح یہ پرائز بانڈ وغیرہ کیش, اگر کسی ایک سے نصاب پورا نہیں ہو رہا, مثلا 1 تولہ سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا کیش ہے, تو پھر ان سب کو ملا کر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ٹوٹل نکال لیں. اگر وہ اتنا بن جاتا ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو یہ شخص غنی ہے. ہاں یہ ضرور ہے اگر یہ سب نصاب بن جائے, لیکن اس پہ اتنا قرضہ ہو کہ اگر قرضہ ادا کر دے تو نصاب باقی نہ رہے تو پھر یہ غنی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کے پاس سونا, چاندی, روپیہ, مال تجارت ہے یا نہیں, اور اگر قرضہ دیا ہے تو وہ قرضہ دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا. اگر ہے تو ان سب کو ایڈ کر کے دیکھیں. اگر تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جاتی ہے تو سمجھ لیں ان کا شرعی سال شروع ہو جائے گا. ان کو 1 سال کے بعد پھر اسی طرح کے حساب کتاب کر کے دیکھنا ہوگا. اگر سال کے آخر میں بھی نصاب مکمل ہے, یعنی کم از کم اتنی مالیت کا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے, تو ان پر باقاعدہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, سونا چاندی بھی کوئی نہیں پڑا ہوا, صرف 2 مکانوں کا کرایہ آتا ہے اور وہ پورے مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے, تو پھر یقینی سی بات ہے کہ ان کے پاس اتنا مال جمع شدہ ہی نہیں ہے, تو پھر یہ شرعی لحاظ سے فقیر کہلائیں گی اور ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. ویسے زکوٰۃ کے مسائل عموماً ہم بیان کرتے رہتے ہیں, پہلے کوئی ایسا پروگرام آپ کے دیکھ لیجیے گا, کوئی ریکارڈڈ ہو تو وہ آپ بالکل اس کو سن سکتے ہیں. ایک کسی نے کوئی آفر کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کو نماز کے بارے میں تلقین کرے اور وہ سنتے نہ ہو, نہ بیوی سنتی ہو نہ بچے سنتے ہوں, تو وہ آخر کرے تو کرے کیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں بس میں یہ گزارش کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی ایک گھر میں ماحول بنانا چاہیے اور ایک ترتیب بنانی چاہیے. ہم بعض اوقات پہلے خود ڈھیل دے دیتے ہیں, پھر سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پہلے بچوں کی تربیت نہیں کرتے, جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان کو سمجھائیں گے تو فوراً یہ اطاعت کی طرف آ جائیں گے, تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے شروع سے تربیت کر کے کریں. 12 آپ کا کام ہے کہنا, مانے ٹھیک, نہ مانے تو آپ بروز ذمہ ہوں گے, بروز قیامت وبال ان پر ہوگا. اور موقع ملا تو انشاءاللہ پھر میں اس میں مزید کبھی کلام کر دوں گا. اب اپنے میزبان کو, ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. جیسے ای میل ایڈریس چل رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اس پر, یا مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا پرسنل ای میل اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جلدی جواب دیں. ابھی ہماری اصل میں اکیڈمی کی تقریب تقسیم اسناد تھی, تو اس میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, سال کا اینڈ ہوتا ہے تو بہت ساری میلز جمع ہیں, تو دیر ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا. حتی الامکان جلدی جواب دینے کی کوشش کریں گے. اب اپنے میزبان کو, ہمارے QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی خصوصی طور پر تمام بہاریں دیکھنے اور اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.